الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم انا انزلناه في ليلة مباركة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مقتدر باعظمت ارباب علم و فن علماء اکرام و احباب ملت و برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ جی لگا کر سب سے پہلے انتہائی محبت اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ شعبان المعظم شریف کا مقدس باعظمت مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ 15ویں شب یہ نہایت ہی بابرکت، باعظمت، پرفضیلت، باعث رحمت اور انعامات ربانی کی مقتدر رات ہے۔ اس رات کو یعنی 15ویں شعبان المعظم کو شب براءت کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں لیلۃ الرحمت، لیلۃ البراءت، لیلۃ المغفرت، لیلۃ النجات وغیرہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ نصف شعبان کی رات جسے شب براءت کہتے ہیں، یہ بڑی باعظمت رات ہے۔ اس رات میں بندگان خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، عام بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور پروردگار عالم اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب
بڑی ہی مقتدر بعظمت رات ہے۔ ہم اور آپ اس رات کی قدر کریں، اس رات کا استقبال کریں، اس رات کا احترام کریں تو قسمت کے دھنی ہو جائیں، مقدر کے سکندر ہو جائیں، دنیا و آخرت سنور جائے۔ آقائے دو عالم پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری رہی، میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہے کہ جب شب کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا تو بستر پہ سرکار کو نہ پایا۔ بس آپ متحیر ہوئی، حیران ہو گئیں اور اس گمان میں حجرے سے باہر نکلیں کہ شاید میرے سرکار نے آج کی رات کسی اور زوجہ کے ساتھ گزارنے کا انتخاب کر لیا۔ اس خیال اور اس توجہ کے ساتھ آپ نکلیں باہر، پیچھے پیچھے چلتی رہیں، یہاں تک کہ جنت البقیع کے قریب آئیں تو حضرت عائشہ نے دیکھا میرے آقا جنت البقیع میں ہیں اور جنت البقیع میں میرے آقا دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو سمجھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، لیکن میں آپ کو یہاں دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی ہو یہ آج کی رات، یہ نصف شعبان کی رات ہے، یہ رات شب براءت ہے، یہ رات بندوں کی نجات کی رات ہے، یہ رات اللہ کی رحمت کے نزول کی رات ہے، یہ وہ رات ہے عائشہ کہ جس میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑوں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ معاف فرماتا ہے بندوں کے۔ آپ کے سامنے اگر ایک بکری سامنے لائی جائے اور کہا جائے کہ ذرا اس بکری کا بال شمار کر دیجئے، آپ اکارت زندگی ہو جائے گی لیکن آپ بکریوں کے بالوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک بکری کا بال ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے کہ کتنا ہے۔ یہ ایک بکری کے بالوں کا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پریشان و حیران ہو جائیں۔ وہاں کی پوزیشن قبیلہ بنو کلب کی بکریاں اتنی کثرت سے اس قبیلے کے پاس بکریاں رہیں کہ بکریوں کے اعداد و شمار کا کرنا مشکل تھا۔ ایک بکری کا بال ہم شمار نہیں کر سکتے، وہاں بکریوں کے اعداد و شمار نہیں ہو سکتے، اور ان ساری بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ مغفرت فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس کثرت سے اور کتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ عام بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آقائے دو عالم پیغمبر اسلام کا معمول تھا
کہ آپ اس رات میں شب بیداری فرماتے، عبادت فرماتے، جنت البقیع قبرستان ہے وہاں آپ تشریف لے جاتے۔ لہذا آج کی رات شب براءت کی رات کے لیے سنت یہ ہے ہمارے اور آپ کے واسطے کہ ہم بھی قبرستان کو جایا کریں، اپنے آباء و اجداد مرحومین بزرگان دین کے دربار میں جا کر دعائیں کریں، اور پھر اپنے محلے کی مسجد میں یا اپنے گھر میں چلے آئیں۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عبادت کرتے، خدا کی یاد کرتے، نمازیں پڑھتے، نوافل کی کثرت کرتے پوری رات کو تمام کر دیا جائے۔ بڑی باعظمت رات ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات میں بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ لہذا نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں اور میں اس وقت روزہ رکھے رہوں، درا حالے کہ میں روزے سے رہوں اور میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ 14ویں شعبان اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کی بڑی برکت اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے نصف شعبان میں روزہ رکھا، دوسرے دن بھی روزہ رکھا، بلکہ آپ کے معمولات میں تو یہ تھا کہ رمضان شریف کے بعد سال کے 11 مہینوں میں بھی آپ روزے رکھتے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو پورا مہینہ میرے سرکار کثرت سے روزہ رہتے، اور وہ اس لیے رہتے کہ رمضان سے پہلے کی جو رات یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان کے صدقے خود ہی باعظمت پرفضیلت مہینہ ہے۔ 15ویں شعبان میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس دن فہرست مرتب ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں کہ اس سال میں کس کس کو کب کس کو فوت ہونا ہے۔ مرنے کے دن مقرر ہوتے ہیں، یہ سال پورا ہوتے ہوتے شعبان میں لسٹ بنائی جاتی ہے، فہرست بنائی جاتی ہے، پھر پورے سال اسی ترتیب سے بندگان خدا اپنے خدا سے جا ملتے ہیں۔ ایسی یہ متبرک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی باعظمت رات ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی سے پروردگار عالم آسمان دنیا پر اپنی تجلیوں کا ظہور فرماتا ہے، اور طلوع صبح صادق سے پہلے غروب آفتاب سے لے کر فجر سے پہلے تک پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔ آسمان دنیا پر رحمت خداوندی کی ندا آتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے میرا کوئی وہ ایسا بندہ جو مجھ سے رزق چاہے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ حل من تائب فاتوب الیہ، ہے میرا کوئی وہ بندہ جو میری بارگاہ میں توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول فرما لوں۔ یہ ندا آتی رہتی ہے، رب کی رحمت پکارتی رہتی ہے اپنے بندوں کو، ایک ایک بندوں کو آواز دیتی رہتی ہے، گویا رحمت پروردگار پکار کر کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ ادھر خدا کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے،
اور بندہ ندامت کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے وہ تلافی چاہتا ہے۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے سیاہکار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے شب و روز ہم گناہ کرتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ گناہ تو غفلت میں لا علمی میں ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پروردگار کا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے یہ اتنا کرم اور اتنا فضل ہے کہ اس نے ایک رات ایسی دے دی، اے میرے بندو جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں، اگر آج تم نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لی تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، گرچہ وہ سمندر کے لہروں سے کہیں زیادہ گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات میں آج کل تو بہرحال پہلے کے بنسبت اب تو بہت کنٹرول ہے، ورنہ پہلے تو زیادہ تر ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نوجوان ساری رات خالی آتش بازی میں، پٹاخے بازی میں، پھلجڑی میں، دیگر اور تمام لغویات میں مبتلا رہ کر رات گزار دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے بیان کرتے کرتے اب تو کافی کنٹرول ہے، آتش بازی پر کنٹرول ہے، کھیل کھلواڑ میں بھی کنٹرول ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ رات بھر جاگتے تو ضرور ہیں، چائے خانوں پہ رات گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں پہ گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر تفریح میں، بات چیت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا آپ نہ کریں، ایسا کر کے اپنی اس ملنے والی برکت و فضیلت سے اپنے کو محروم نہ کریں، بلکہ طریقہ یہی ہے کہ آپ بعد نماز مغرب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں۔ پہلے آپ غسل کریں، غسل کر کے تیاری کریں، غسل نہیں کر سکتے، کوئی عذر ہے تو تازہ وضو کریں، نماز مغرب باجماعت مسجد میں پڑھیں، نماز مغرب کے بعد سے آپ ذکر و فکر میں لگ جائیں، نماز عشاء پڑھیں، قبرستان کو جائیں، بزرگوں کے آستانوں پر جہاں تک ممکن ہو وہاں حاضری دیں اور دعا کریں، اپنے لیے کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور پھر اپنے گھر میں اپنی مسجد میں چلے آئیں، جہاں بھی آسانی ہو مسجد میں آئیں۔ تو مسجد میں آنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز دخل المسجد کی نیت سے پڑھیں، گھر میں اگر پڑھنا ہے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں۔ اس رات کے تعلق سے علماء مشائخ بزرگوں نے بہت سے اعمال بتائے ہیں، زیادہ تر مشہور ہے کہ 100 رکعت نفل کی نماز پڑھیں یا 50 رکعت نفل نمازیں پڑھیں۔ حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی نے اپنے رسالہ منت الغفور فی اعمال الشہور میں اس رات کے اعمال کے تعلق سے آپ نے رقم فرمایا ہے کہ چاہیے بندے کو مسجد میں اگر گیا تو دخل المسجد پہلے 2 رکعت پڑھے، اور اگر گھر میں نماز پڑھنا ہے تو تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، نماز استغفار پڑھے، 2 رکعت نماز استغفار پڑھے، 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز ہدیۃ الشیخ کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز ہدیۃ الرسول کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز حصول رزق و برکت کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز صحت و تندرستی کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نماز آسائش و برکت کی نیت سے پڑھے۔ اس طرح سے 2 رکعت کی نیت کرتا رہے، اور ہر ایک 2 رکعت نماز
ان طرح کی تمام نیتوں کے ساتھ پڑھتا رہے، آخر میں کم از کم 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہر روز پڑھنا چاہیے، یا ہفتے میں ایک روز یا مہینے میں ایک روز کا معمول ہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کم از کم شب برأت کی رات میں صلاۃ التسبیح کی بھی 4 رکعت نماز پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کا تو ایک طریقہ ذرا جدا ہے۔ 300 مرتبہ 4 رکعت کی نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھے، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت جو بھی یاد ہو پڑھ لے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھے، رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، رکوع سے کھڑا ہو پھر یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر سجدے میں جائے 10 مرتبہ پڑھے تسبیح سجدہ کے بعد، پھر سجدے سے اٹھے 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے 10 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور 4 رکعت کی نماز پوری ہوگی، 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ لیلۃ البراءت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے رب کے حضور دعائیں کرے، عافیت کی، برکت کی، آسائش کی، گناہوں کی مغفرت کی، اپنی پریشانیوں سے نجات کی، دکھ درد بیماری سے چھٹکارے کی، جو دعا کرے گا میرا پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ عبادت و ریاضت والی رات آ رہی ہے، شب برأت کا اہتمام کریں، اور شب برأت میں حلوے کا نیاز ہوتا ہے، حسب معمول حلوہ بنائیں، نیاز کریں، اپنے مرحومین بزرگوں کو سب کی بارگاہ میں نذر کریں، اور پھر پوری رات آپ اس طرح سے یاد خدا میں گزار دیں۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو شب برأت کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس رات میں قیام کرنے کی اور اس رات کو کا احترام کرنے کی پروردگار عالم ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔